الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک موضوع زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کن صورتوں میں فرض ہے، کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو احباب صاحب نصاب ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، وہ اس بات کو ضرور غور سے سنیں، اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں وہ بھی اس نیت سے سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی غنی فرمائے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالی نے آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ حاصل کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے مال کو پاک اور صاف کر دیتی ہے اور ستھرا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور اس کی فرضیت کا ذکر فرمایا، آتوا الزکاۃ کے الفاظ ذکر فرمائے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعیدیں بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ آئیے سب سے پہلے سماعت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے چوتھا اہم رکن ہے، جو صاحب حیثیت صاحب مال فرد پر واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ نہیں۔ اور یہ بھی یاد ہو کہ مسلمان دارالاسلام میں رہتا ہو، یعنی اسلامی ملک میں رہتا ہو جہاں اسلام کی کبھی نہ کبھی حکومت ہو چکی ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ عاقل ہونا اور بالغ ہونا شرط ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال نامی ہو۔ مال نامی سے کیا مراد ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اس کے پاس موجود ہو، یا ان میں سے کسی بھی شے کی مالیت کے برابر اس کے پاس نقد کرنسی کی صورت موجود ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مال اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اور اس مال کو اس کے پاس قمری لحاظ سے چاند کے اعتبار سے پورا 1 سال بھی گزر چکا ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال اس کے قبضے میں ہو۔ جو مال قرض دیا ہوا ہے، جب تک قرض واپس نہیں ملتا تب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا یا چاندی 52.5 تولے اکثر لوگوں کے پاس تو نہیں ہوتا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ مسئلہ بڑا انتہائی اہم ہے کہ جس کے پاس بھی سونا ہے تو سونا 7.5 تولے ہونا چاہیے، یا اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اگر سونا یا چاندی میں سے تھوڑا تھوڑا کچھ موجود ہے، 1 تولہ چاندی 1 تولہ سونا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو سامعین محترم یاد رکھیے، شرعی اصول ہے کہ جب مختلف نصاب جمع ہو جائیں تو ہم اس نصاب کو دیکھیں گے جس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو۔ تو اگر بالفرض چاندی کی 1 انگوٹھی یا کوئی بھی شے ہے یا کچھ بھی چاندی موجود ہے، اور ساتھ میں سونا 1 تولہ، آدھا تولہ یا 2 تولہ یا 4 تولہ موجود ہے، تو پھر ہم نصاب کا اعتبار چاندی کے اعتبار سے کریں گے، اور اس کی اماؤنٹ اور مالیت کو دیکھ کر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سن لیجئے بڑے غور سے کہ اگر چاندی کچھ ہے اور کچھ سونا ہے تو پھر ہم نصاب کا اعتبار چاندی کی مالیت کے اعتبار سے کریں گے، اور اگر سونے کی اور چاندی کی مالیت ملا کر 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور اہم مسئلہ ہے، کرنسی کی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیے
کرنسی کی صورت میں اگر کسی کے پاس کرنسی ہے، نقد روپے ہیں، پیسے ہیں، تو پھر ہم اس اماؤنٹ کو 52.5 تولے چاندی کے ساتھ دیکھیں گے۔ اگر اس کی مالیت، جو مال اس کے پاس حاجت سے زائد ہے، ضروریات سے زائد ہے، قرض سے خالی ہے، اور اس مال کو اس کے پاس سال بھی گزر گیا ہے، اس کے قبضے میں بھی ہے، تو پھر 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت، جو نیٹ اماؤنٹ بنتی ہے، اگر وہ اتنا مال ہے اور پورا سال گزر گیا، تو پھر ہم اس کا اعتبار کر کے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے تیسری اہم چیز ہے کہ جو بندے نے کاروبار میں مال لگایا ہوا ہے، سونا چاندی نہیں ہے، مال ہے، میٹیریل ہے، تو وہ بھی اسی اعتبار سے دیکھا جائے گا، چاندی کی مالیت کے اعتبار سے، اور اس مال کو سال گزر گئے۔ جو کاروباری مال ہے، مال نامی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں گروتھنگ ہوتی ہے، جو بڑھتا ہے، تو اس پر بھی اس کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ بھی بندے پر فرض ہو جائے گی۔ سامعین محترم، جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو تو وہ سال گزرنے کے بعد قمری لحاظ سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی شریعت مطہرہ کی روشنی میں۔ یا ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ بہت سارے کاروباری حضرات ہوتے ہیں، تو کچھ انہوں نے لینے ہوتے ہیں، کچھ دینے ہوتے ہیں، چند لاکھ، 2-4 لاکھ روپے مارکیٹ میں ان کے پڑے ہوتے ہیں، 2 لاکھ انہوں نے دینے ہیں، 2 لاکھ وصول کرنے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورتحال میں جس کے پاس مال ہے وہ اپنے ریشو کو نکالے کہ کتنے اس نے دینے ہیں، کتنے اس نے لینے ہیں، اور جو دینے ہیں وہ اس میں سے نفی کرے، مائنس کرے، اور جو لینے ہیں وہ ایڈ کر کے دیکھے کہ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے مال، اور اتنی اماؤنٹ اس کے پاس بن جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مال قبضے میں ہونا اس کے شرط ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا، 2 لاکھ 3 لاکھ قرض دیا ہوا ہے، اور اب سال گزر گیا، تو اب زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ تو ایسی صورت میں جس کا مال ہے زکوٰۃ اسی کو دینی پڑے گی، مقروض پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اس مال کی 2 لاکھ اگر کسی کو دیے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ کب دینی پڑے گی؟ تو اس میں فقہا نے یہ فرمایا کہ جب وہ مال اسے ملے، وہ قرض اس کو واپس مل جائے، تو جب ملے گا تب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جتنے سالوں کی زکوٰۃ ہے اسے ادا کرنی پڑے گی۔ فار ایگزامپل، اگر 5 سال کے بعد کسی نے کسی کو قرض دیا تھا 1 لاکھ روپے اور 5 سال کے بعد ملا، تو اب 5 سال کے بعد وہ اپنے گزشتہ 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کیسے؟ یوں کہ پہلے سال کی پورے 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا، جس میں 40واں حصہ 2.5%، پھر دوسرے سال کیا کرے گا کہ 1 لاکھ سے 2.5% یعنی 2500 روپے نکال کر باقی کی زکوٰۃ ادا کرے گا، پھر اگلے سال اور 2500 لاکھ میں سے ایک مرتبہ 2500، دوسری مرتبہ 2500، تو 5000 ہو جائیں گے، پھر 95,000 کی زکوٰۃ ادا کرے گا، یوں کم کرتا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طریقے سے سامعین محترم، زکوٰۃ کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں، جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، کوئی کسی فن سے ریلیٹڈ ہے، کوئی شعبہ ہے اس کے جو اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، طبیب کے پاس جو کتابیں ہیں، عالم کے پاس جو کتابیں ہیں جو پڑھنے کے لیے ہیں، یا اسی طرح گھریلو استعمال کی جو شے ہے، وہ تمام کی تمام حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ پہننے کے کپڑے ہیں، رہنے کا مکان ہے، اسی طریقے سے برتن ہیں، یا گھر میں اور جو چیزیں ہیں جو استعمال کی ہیں، جو ضرورت کی ہیں، جو انسان کی حاجت میں شامل ہیں، جیسے سواری ہے، تو اب گاڑی ہے یا بائک ہے، تو یہ ساری چیزیں حاجت میں شمار ہیں۔ تو حاجت اصلیہ سے جو مال زائد ہوگا،
حاجت اصلیہ سے جو مال زائد ہوگا اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔